السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، یہ ایک مسلمہ قاعدہ رہا ہے کہ جوں وقت گزرتا جاتا ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، ویسے ویسے ہی بہت سی ایسی چیزیں جنہیں اڈاپٹ کرنے کا کہا گیا تھا انہیں ساقط کر دیا جاتا ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں جنہیں چھوڑنے کا کہا جاتا ہے انہیں قبول کر لیے جاتے ہیں، یہ غیر مطلوب چیزیں قبول کر لی جاتی ہیں۔ اسی میں سے ایک سوال آج کا یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلام کا مقصد جو ہے صرف روح کی غذائیت ہے، یا اسلام کا مقصد جو ہے صرف معاشی نظام اور سائنس اور ان سب چیزوں کو دیکھ بھال کرنا، کنٹرول کرنا ہے؟ تو یہ سوال ہے۔ اس سوال کے جواب سے پہلے آپ اگر غور کریں گے تو آپ کو ایک بات جو ہے وہ کامن نظر آئے گی، ایک چیز آپ کو سمجھ آئے گی، اور وہ چیز یہ ہے کہ اکثریت ایک طرف اہل مدارس ہیں، اور ایک طرف اکثریت جو ہے ایسے لوگ ہیں جو دنیا کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں۔ میں اکثریت کا ورڈ اس لیے بول رہا ہوں کہ 5 فنگر ڈز ناٹ ایکول، 5 انگلیاں کبھی برابر نہیں ہوتی، اور سارے مدارس بھی برابر نہیں ہیں، اور سارے جو یونیورسٹیز کے لوگ ہیں یا ایسے تمام لوگ جو دنیا کے ساتھ ریلیٹ ہیں نہ وہ سب برابر ہیں۔ تو اکثریت کی بیس پہ بات کی جا رہی ہے کہ اکثریت وہ ہے، اگر آپ اہل مدارس پہ غور کریں گے تو آپ ایک چیز ایڈنٹیفائی کر پائیں گے کہ اکثر اہل مدارس کے لوگ دنیا پڑھنے والوں کے خلاف ہوتے ہیں۔ مطلب ان کو یہ ہوتا ہے کہ یار یہ بھی کوئی چیز ہے، یہ بھی کوئی کام کرنے والا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ غور کریں گے، اکثریت ان لوگوں کی جو دنیا پڑھنے والے ہیں تو وہ اس چیز کے خلاف آپ کو نظر آئیں گے کہ یہ روح کی غذائیت کی بات کرنے والے، روح کی پاکیزگی کی بات کرنے والے، اور ایسی چیزوں کی بات کرنے والے جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنتی ہیں، تو گویا وہ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہوں گے، کہیں گے بھائی یار یہ بھی کوئی لوگ ہیں۔ تو یہ دو طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے ایک الگ الگ چیز کو اپوزٹ چیز تصور کر کے اس کو قبول کیا ہوا ہے۔ حالانکہ اصل حقیقت کیا ہے؟ اسلام کی خوبصورتی یہ نہیں ہے، اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں کو، یعنی دین اور دنیا، یا ایسے سمجھ لیں، یہ تو دین دنیا کی ٹرم زیادہ بینیفٹ نہیں رہے گی یہاں پہ، اگر آپ دیکھیں تو اس طرح کہیں کہ روح اور مادیت دونوں چیزوں کو اسلام پیرل لے کے چلے۔ اگر آپ مثال کے طور پر، میں قرآن کریم سے آپ کے سامنے 1-2 آیات ریفرنس پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی آیت مبارکہ اللہ سے جن قرآن، وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ، کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آخرت کے گھر کو تلاش کریں، آخرت کی گھر کی تیاری کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق دیا ہے، مال دیا اس کے ذریعے۔ اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا کو بھی آپ نے ترک نہیں کرنا، بھولنا نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ دین اور دنیا دونوں کو پیرلل لے کے جایا جائے۔ اور ایون قرآن کریم کا ایک دوسرا مقام جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے جب اپنے لیے دعا مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے تو کہنا ہے آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ اے اللہ ہماری دنیا کو بھی بہترین فرما اور ہماری آخرت کو بھی بہترین فرما۔ اگر آپ غور کریں کہ اسلام نے کتنا اعتدال برتا ہے، اسلام دیکھو اس پہلی آیت مبارکہ میں پہلے اللہ تعالیٰ نے آخرت کو رکھا اور پھر دنیا کو رکھا، اور دوسری آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے دنیا کو رکھا پھر آخرت کو رکھا۔ یعنی اسلام اعتدال چاہتا ہے کہ بھائی ان دونوں میں آپ اعتدال رکھیں۔ تو یہ اصل چیز ہے۔ آپ دیکھیں سائنس کو پڑھنے کا بھی قرآن کریم ہی کہتا ہے۔ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اللہ تعالیٰ کا قول۔ اب اللہ تعالیٰ ایک قول کہتے ہیں، مثال کے طور پر سورۃ غاشیہ ہے، اللہ تعالیٰ چیپٹر نمبر 30 میں فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کہ کیا آپ لوگ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ابل ہے یعنی اونٹ ہے اس کی طرف نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کیسے پیدا کیا ہے۔ اب یہ خلقت کی اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، یہ فعل کہاں پہ نظر آئے گا؟ یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا دنیا کے اندر۔ بات سمجھتے ہیں؟ آپ کو تحقیق کرنی پڑے گی، آپ کو ریسرچ کرنی پڑے گی۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو نہیں آپ دیکھتے کہ کیسے بلند بنایا ہے، تو آسمان کو دیکھنے کے لیے آپ کو ایسٹرونومی بھی پڑھنی پڑے گی، آپ کو غور کرنا پڑے گا، تحقیق کرنی پڑے گی۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، آپ زمین کو نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اسے بچھونا بنایا ہے، تو زمین کے بارے میں پڑھنے کے لیے آپ کو جیولوجی بھی پڑھنی پڑے گی، آپ کو زمین کی ساخت کا مطالعہ بھی کرنا پڑے گا، آپ کو زمین کے اندر پوٹاشیم کیلشیم کہاں پہ زیادہ کہاں پہ کم ہے، اور یہ سارا فرٹیلائزر کا نظام جو ہے کس طریقے سے انسان نے کوشش کاوش کر کے
اپنی آبادی جو اللہ تعالیٰ نے آبادی کو گروتھ کی تو ساتھ ساتھ انسان کی عقل اور دانائی بھی اتنی دی کہ وہ کس طریقے سے وہ زمین جو بوسیدہ ہو جائے، وہ زمین جو پیداواری کم کر دے، اس زمین کی پیداواری کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے، یہ کس چیز سے کیسے ممکن ہوا، یہ غور و فکر کر کے ہی ممکن ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم میں غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں ہی اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مثال کے طور پر ان فی خلق السماوات والارض، یہ غالباً سورۃ آل عمران کی آیات ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان جو پیدا کیے ہے، زمین جو پیدا کی ہے، آسمانوں میں زمینوں میں ان کے مابین جو کچھ ہے، فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، رات کا آنا دن کا جانا، دن کا آنا رات کا جانا، یہ ساری چیزوں میں کیا ہے، لآیات لأولی الالباب، عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو غور و فکر کی دعوت دینا چاہ رہا ہے۔ آپ آگے پڑھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے کچھ بندے تو ایسے ہیں جو میری تخلیق پر، آسمان میں کیا ہے، زمین میں کیا ہے، کیسے پیدا کیا گیا ہے، کون سی چیز کون سا بینیفٹ دے سکتی ہے، وہ ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر غور و فکر کرتے ہیں۔ اور جب وہ غور و فکر کرتے ہیں تو ان کی زبان سے نکلتا کیا ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اللہ تو نے جو چیزیں بھی پیدا کی ہیں کوئی بھی چیز باطل نہیں ہے۔ یہ دیکھیں کتنا صاف اور واضح قرآن کریم دعوت دیتا ہے کہ آپ آئیں اور سیکھیں۔ غلطی کہاں ہے، مسٹیک کہاں ہے؟ مسٹیک یہاں پہ ہے کہ جب آپ مثال کے طور پر یہ سوچتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک شخص جو دیندار ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ یار میں دنیا کیوں پڑھوں، دنیا بالکل اپوزٹ چیز ہے، وہ اس کو تصور ایسے کرتا ہے، تو تب وہ اس کے اندر انا پیدا ہو جاتی ہے کہ میں دنیا نہیں پڑھ سکتا۔ اسی طریقے سے ایسا شخص جو دنیا پڑھتا ہے اس کے اندر انا پیدا ہو جاتی ہے کہ میں دین نہیں پڑھ سکتا۔ جبکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ بھائی جب آپ دنیا پڑھیں تو دین کو ترک نہ کریں، اور جب آپ دین پڑھیں تو دنیا کو ترک نہ کریں، بلکہ دونوں چیزوں کو پیرلل لے کے جائیں۔ اسلام ان دونوں چیزوں کا کمبینیشن ہے، اسلام ان دونوں چیزوں کو پسند کرتا ہے، ان دونوں چیزوں کو پیرلل لے کے جانا چاہتا ہے۔ یہ اسلام کا مطلوب و مقصود ہے کہ ہم جس کو بھول کر ایک دوسرے پر طنز، ایک دوسرے پر مذاق اور ایک دوسرے پر جو ہے تمسخر کرتے ہیں، اور اہل مدارس کو ایک طرف ٹونٹ کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور ایک طرف اہل مدارس جو ہیں وہ یونیورسٹیز کو اور یونیورسٹیز کے جو اساتذہ ہیں ان کو، اصل میں غلطی دونوں طرف کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ اور وہ غلطی سب سے بیسک یہی ہے کہ ہم جو ہیں جب دنیا پڑھنے لگتے ہیں تو اس میں ایسا پیوست ہوتے ہیں کہ ہم جیسے دلدل میں پھنس گئے اور باہر نہیں نکل سکتے، اور جب دین پڑھنے لگتے ہیں تو ایسا پیوست ہوتے ہیں کہ جیسے ہم وہاں پہ پھنس گئے ہیں، ہم باہر جا ہی نہیں سکتے۔ تو دونوں طرف یہ جایا جانا چاہیے، دونوں طرف جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو اس وقت کی موجودہ صورتحال میں جو چیزوں کی ضرورت ہے، جو طلباء اکرام پڑھ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ دونوں چیزوں کو پیرلل لے کے جانے کا سوچیں، اور دونوں چیزوں کا مجموعہ جب آپ غور کریں گے، جو اس کو پڑھنے کے بعد انسان بنتا ہے، وہ اس کی سوچ و فکر کا ایک زاویہ اور اس کا جو اینگل وہ سوچنے کا ہوتا ہے وہ تھوڑا چینج ہو جاتا ہے۔ کیونکہ قرآن کریم تو بارہا آپ کو اس چیز کی دعوت دیتا ہے کہ بھائی آپ پڑھیں۔ تو یہ آج کا عام پیغام ہے جو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو تھا جو میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کر دیا ہے۔